حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک جگہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہترین سفید پرندہ جو کہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور وہ بہت سفید اور بے حد ہی خوبصورت تھا۔ تو آپ اس پرندے کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرنے لگے کہ اتنا بہترین پرندہ، اتنا خوبصورت پرندہ۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں آگے؟ وہی جو پرندہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا، اتنا بے مثل بے مثال تھا، وہ پرندہ کچھ پاس ہی میں کیچڑ پڑا تھا، اس میں لوٹنے لگا، اور وہ اس میں لوٹ کر وہ پورا اس کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ پورا بدن اس کا اس کیچڑ کے اندر مل گیا، اور جو وہ سفید نظر آ رہا تھا، جو وہ خوبصورت نظر آ رہا تھا، اس کیچڑ کی وجہ سے وہ اب گندا لگنے لگا۔ اس کے پورے پروں پر کیچڑ لگ گیا، اور وہ کیچڑ کی وجہ سے بدصورت دکھنے لگا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کیچڑ میں بھرنے کے بعد میں وہ جو پرندہ ہے وہ پاس ہی ایک تالاب میں جا کر ڈبکی لگاتا ہے، اور جیسے ہی غوطہ لگاتا ہے اور پانی کے اندر جاتا ہے اور اپنے پروں کو اور اپنے بدن کو صاف کرتا ہے، اور ایک دم صاف ستھرا اور ویسا ہی پہلے جیسا وہ صاف اور بہترین اور بہت خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اتنا ہی دیکھنا تھا اور آپ پریشان ہونے لگتے ہیں، تو اتنے ہی دیر میں حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی جبریل امین تشریف فرما ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ یا عیسیٰ روح اللہ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون سا پرندہ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیچڑ میں ڈوبا، کیچڑ سے پھر پانی میں گیا اور صاف ہو گیا، ایسا کیوں؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یہ وہ پرندہ ہے جو کہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال ہے۔ جب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے لت پت ہو جائے گی، جب گناہوں کے اندر وہ بھر جائے گی، جب ان کے گناہ جو ہے پورے گناہوں سے وہ لت پت ہو جائے گی، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں نماز پڑھے گی، اس کے بعد وہ ایسی ہی ہو جائے گی جیسا یہ پرندہ پاک ہوا۔ ویسی امت محمدیہ کی، یعنی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ عالم ہے، جس طریقے سے یہ پرندہ صاف ہو گیا اپنے گندگی سے، اسی طریقے سے وہ گناہ سے پاک ہو جائے گی جب وہ نماز پڑھے گی۔ اور ایک واقعہ اسی کے تعلق سے کہ یہی ہوا پھر جب بندہ اللہ تعالی کی مقدس بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جو میری بارگاہ میں آیا ہے، میں اتنا پاک ہوں، میں اتنا بہترین ہوں، سارے عیبوں سے پاک ہوں، میری بارگاہ میں جو آیا ہے وہ بھی تو پاک ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو گناہوں سے بچا ہوا ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ یہ کہتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر کیا کریں ہم؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کے گناہ اس کے جسم سے نکال دو، اور نکال کر الگ کر دو۔ اب بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، سارے گناہ اس کے جسم سے نکال دیے گئے، ابھی یہ بے گناہ کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے بعد میں اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کے بعد میں آقا پر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کے بعد میں دعا کرتا ہے۔ اور پھر جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے،
اور جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا میرے مولا ہم نے اس کے گناہ اس کے بدن سے الگ کیے تھے اور یہ گناہ الگ رکھے ہیں تو ان کا کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اب گناہ الگ کیے ہیں تو الگ ہی رہنے دو، تم نے نکالا ہے تو نکالے ہی رہنے دو، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دیکھیے میرے رب کا کرم آپ پر کتنا ہے، ہم پر کتنا کرم ہے اس کا کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے بعد جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، اس کے سامنے سچے دل سے سجدہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو سوچئے ہمارے لیے ہمارے آقا کے صدقے میں ہمیں اتنی عطائیں ملی ہے، اتنی برکتیں ملی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتنا شکر کریں اس رب کا۔ اور آج سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کریں اور اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور جب نکلو تو گناہوں سے پاک ہو کر نکلتے ہو تو پھر اس کے بارگاہ میں سجدہ کیوں نہیں کرنا۔ آج نماز کے تعلق سے یہی ہے کہ آج نماز پڑھنے سے لوگ بچتے ہیں، اور لوگ حکم تو یہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اسے مار کر نماز کے لیے بھیجا جائے، مگر بچہ جوان ہو جائے تو اب اسے مارنے باپ جائے گا یا کوئی اور جائے گا تو اسے وہ 30 سال کا جو نوجوان ہے وہی اسے مار دے گا۔ حتیٰ کہ بوڑھے جو ہیں یہ کھا کھا کے پورے موٹے اور ان کے جسم پر چربی چڑھ گئی ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا کرے بھائی؟ ارے مولا نے تمہیں رزق دیا، تمہیں کھانے کے لیے دیا، تمہیں پینے کے لیے دیا، تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں قوت دی ہے، تمہیں بہت ساری چیزیں دی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بہترین ہے، اور وہ کھانے کے بعد، اس کا پینے کے بعد، اس کا سب کچھ استعمال کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، تو پھر اللہ تم پر عذاب نہیں ڈالے گا تو کیا ڈالے گا؟ تمہارے اوپر اللہ کا قہر نہیں برسے گا تو کیا برسے گا میرے بھائی؟ بچو گناہوں سے بچو۔ یہ رب وہ رب ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی ایسا رب ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پہلی بات، نماز فرض ہے اور فرض عین ہے، یعنی اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، نماز ایسا سمجھ لیجئے کہ اگر نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ گناہگار ہو جاتے ہو، آپ کا جو ذمہ ہے اللہ کی بارگاہ سے نکل جاتا ہے۔ اور نماز ایسی فرض ہے کہ جیسے ہم کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، جس طریقے سے سونا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ سارے کام، وہ سارے فعل ہمارے لیے ضروری ہے جو ہم دن بھر میں کرتے ہیں، اسی طریقے سے نماز بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے جسم کی جو رونق ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اور جو قلب کا چین ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کا قلب، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، اس کا قلب کے اندر خون کی رفتار بڑھتی ہے۔ آج سائنس بتا رہا ہے، اس کے پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، اس کے قلب سے جو نیلا پن ہوتا ہے، جو ڈارکنیس ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے اور اس کو راضی کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے
اتنے کمالات، اتنے مقامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کا بہت بہت شکر ہے۔ بس اس کا شکر بھی کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکتے رہو، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کر اس سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اے مولا ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں نمازی بنا دے۔ اس طریقے سے دعا کرے اور خوب دعائیں کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھ سے کہنے میں، بولنے میں جو بھی خامیاں ہوئی اسے پورا عطا فرما، جو غلطیاں اسے معاف عطا فرما، اور اللہ مجھ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور میرے ذریعے اور میری باتوں میں اثر پیدا فرما کہ جس کے ذریعے لوگ تیری راہ میں آنے کا ذوق و شوق میں لوگوں کے دلوں میں برقرار کر سکوں، پیدا کر سکوں، ایسا مجھے بولنے کا سلیقہ عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔